بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں، میں ہوں محمد آصف اور علم جعفر کے حصہ اخبار سے ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی عزت و سلامتی اور دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ مالک ارض و سما ہمیشہ آپ کا نگہبان رہے، آپ کو کسی بھی مرض، قرض، تنگ دستی اور ناگہانی آفات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، علم جعفر ایک پاکیزہ علم ہے اور اس علم کی مدد سے آپ اپنے کسی بھی سوال کا جواب، کسی مسئلے کا حل، کسی الجھن کا حل، بیماری کا علاج، بیماری کا پتہ لگانا، تو یہ سب چیزیں آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ علم جعفر کے حصہ اخبار سے مختلف قواعد کی مدد سے سوال کا جواب حاصل کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک نیا قاعدہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کمال کا جواب اس قاعدہ سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ اس کو آخر تک غور سے دیکھیں اور اس کے بعد اس قاعدہ سے مستفید ہوں۔ پیارے دوستو، سوال لکھنے سے پہلے اللہ پاک کا مبارک نام یا علیم لکھنا لازم ہے اور اس کے بعد اپنا سوال مختصر لکھیں۔ یہاں پہ اس قاعدہ کی مدد سے ایک سوال کا جواب ہم معلوم کرتے ہیں۔ یا علیم، کیا مور پنکھی کے پھل سے ہرنیا کا علاج بغیر آپریشن ممکن ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ ایک نسخہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو ہرنیا کا جو ہے وہ آپریشن نہیں کروانا پڑے گا، آپ اس کا یوز کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا تھا۔ تو ہم بذریعہ جعفر دیکھتے ہیں کہ واقعہ یہ کارگر ثابت ہوگا یا نہیں۔ تو میں نے سوال لکھا ہے، کیا مور پنکھی کے پھل سے ہرنیا کا علاج بغیر آپریشن ممکن ہے؟ تو سب سے پہلے سوال کو بس طرفی کرنا ہے، یعنی الگ الگ حروف میں لکھنا ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے، کیا مور پنکھی کے پھل سے ہرنیا کا علاج بغیر آپریشن ممکن ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کو خالص کرنا ہے۔ خالص کرنے کے بعد تکسیر ثانیہ، پھر مؤخر صدر، پھر تکسیر ثالثہ اور پھر مؤخر صدر، اور یہ مؤخر صدر ہماری جواب کی سطر ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس کو خالص کرتے ہیں۔ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف، یہ، الف، میم، واو، رے، بے، نون، ہے، لام، سین، عین، جیم، غین، شین۔ یہ پیارے دوستو ہم نے اس کو خالص کر دیا ہے، یعنی اس میں کوئی بھی حرف دو بار نہیں لکھنا، اس کو کہتے ہیں خالص کرنا۔ آپ یہاں پہ جس کو لکھتے جاتے ہیں ٹیک کرتے جائیں آسانی کے لیے، جس طریقے سے بھی آپ اگر کاپی پہ کاغذ پہ حل کر رہے ہیں تو جب زیادہ انسان حل کرتا رہتا ہے تو اس کو ویسے ہی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی اس کو دیکھتے ہی خالص کر لیا ہے اور اس میں کوئی حرف ہم نے دو بار نہیں لکھا اور یہ سوال خالص ہو گیا ہمارا۔ اب یہاں پہ ہم نے کرنی ہے تکسیر ثانیہ، یعنی دو حرف کی تکسیر کرنی ہے۔ یہ، کاف، میم، الف، اس طریقے سے سارے حروف کو الٹ دینا ہے۔ یہ، کاف، یہ لکھنا ہے پہلے، اس سے آگے لکھیں گے کاف، اس سے آگے ہم میم، اس سے آگے الف، اس سے آگے رے واو، اس سے آگے نون بے، اس سے آگے لام ہے، عین سین، غین جیم اور شین، آخر پہ بچ گیا شین۔ اب اس سطر کو مؤخر صدر کرنا ہے۔ مؤخر صدر کا مطلب ہے ایک حرف آخر سے لینا ہے یہاں سے اور ایک آپ شروع سے، تو اس کو یہاں پہ درج کر دینا ہے۔ آخر سے لیا شین، شروع سے یہ، تو یہ بن گیا شین یہ۔ اب اس سے اگلا حرف ہے جیم اور ادھر ہے کاف، تو یہاں پہ لکھیں گے جیم کاف۔ پھر یہاں پہ غین ہے، یہاں پہ میم ہے، تو یہاں پہ لکھیں گے ہم غین میم۔ اس سے آگے سین اور الف، تو
تو یہاں پہ لکھیں گے سین الف، اس سے آگے عین اور رے، تو یہاں پہ لکھا عین اور را، اس کے بعد ہے ہے واو، تو یہاں پہ لکھا ہے اور واو، اور یہاں پہ نون، لام اور نون، اور آخر پہ بچ گیا بے، تو یہاں پہ بے لکھ دیا ہم نے۔ یہ ہو گئی مؤخر صدر، مؤخر صدر کا یہ طریقہ کار ہے۔ اب تکسیر ثالثہ، اس کا مطلب ہے یعنی جس طریقے سے ہم نے دو حروف کو الٹا تھا، یہ کاف میم الف، تو اب تین حروف کو الٹنا ہے، یعنی جیم شین یہ، جیم یہاں پہ لکھنا ہے جیم تیسرا حرف، جیم شین اور یہ، اب اگلے تین حرف ہیں یہ، ان کو الٹتے ہیں، میم کاف غین، تو یہاں پہ لکھیں گے میم کاف غین، اس سے آگے پھر تین حروف ہیں یہ، ان کو الٹ دینا ہے، عین سین الف، تو یہاں لکھا عین سین الف، اس سے آگے ہیں تین حروف واو رے ہے، تو یہاں پہ لکھیں واو رے اور ہے، اور آخر پہ ہیں بے لام نون، بے لام اور نون۔ اب یہ ہماری ہوگی تکسیر ثالثہ، یعنی تین حروف کی تکسیر، اور یہ دو حروف کی۔ اب اس کو پھر مؤخر صدر کرنا ہے، اور یہی مؤخر صدر ہمارے سوال کا جواب ہوگا۔ مؤخر صدر کا وہی طریقہ ہے جو یہاں پہ میں نے بیان کیا ہے، آخری حرف اور پہلا حرف ملا کے لکھنا ہے۔ آخری حرف ہے نون، پہلا جیم، تو یہاں پہ لکھیں گے نون جیم لام شین، اس سے آگے بے یہ ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ اس طریقے سے بے یہ ہے میم، یہاں پہ آ گیا بے شین بے یہ ہے، اس کے بعد عین میم، آگے رے کاف، اس سے آگے واو غین اور الف عین، اور آخر پہ یہ درمیان میں بچ گیا ہمارا سین، یہاں پہ لکھ دیا۔ اب یہ جو سطر ہے یہ ہمارے جواب کی سطر ہے۔ کیا مور پنکھی کے پھل سے ہرنیا کا علاج بغیر آپریشن ممکن ہے؟ صرف نظیرہ آپ نے یوز کرنا ہے، کسی حرف کو اگر تبدیل کرنا پڑے تو جان بوجھ کر تبدیل نہیں کرنا۔ نون جیم لام، تو یہاں پہ اگر جیم کا نظیرہ ہم لگاتے ہیں فے، تو یہ بنتا ہے نون فے لام نفل، اس سے آگے یہ دو حروف ہیں، ان پہ غور کرے تو یہ خود بخود بن رہا ہے شب، شین بے شب، نفل شب، یہ ہے یہ ہے یہ، اس سے آگے ہے جی غم روک، یہاں پہ یہ غور کریں تو یہ بن رہا ہے غم روک، پورا فقرہ یہاں پہ مکمل بن رہا ہے، یہ غم روک، اس کو ہم ترتیب دے دیتے ہیں۔ اور آخر پہ یہ بن رہا ہے الف سین اس، عین کو ہم حذف کر دیتے ہیں، اس کو ہم اس۔ اب ہمارا جواب یہ بنا، اس کو لکھتے ہیں بنا کر، نفل شب یہ غم روک اس۔ تو یہ ہمارا جواب ترتیب دیا، نفل شب یہ غم روک اس، تو اس کا مطلب یہ ہے نفل شب کا، یعنی نفل بھی آپ رات کو پڑھیں، شب رات، یعنی رات کو اللہ پاک کو یاد کریں، نفل پڑھیں،
اور یہ اس غم سے روکے گا، یہ اس غم سے روکے گا۔ یہ مور پنکھی کا پھل ہے، اس کا فائدہ ہے، یہ یقیناً انشاءاللہ آپریشن سے انسان بچ سکتا ہے اور اس کا فائدہ ہے۔ یہاں پہ علم جعفر یہ جواب دے رہا ہے کہ یہ اس غم سے، یہ جو ہم نے بیان کیا ہے، یعنی یہ اس غم سے آپ کو بچائے گا، آپریشن سے آپ بچ جائیں گے۔ نفل بھی پڑھیں اور اس کو بھی یوز کریں، نفل بھی شب کے پڑھیں، اور یہ اس غم سے آپ کو روکے گا یہ مور پنکھی۔ تو یہ ہمیں اس قاعدہ کی مدد سے جواب حاصل ہوا ہے۔ آپ اپنے کسی الجھن یا مسئلے کا حل بذریعہ جعفر اس قاعدہ کی مدد سے بہت ہی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان کلیہ ہے، سوال لکھنا ہے، سوال کو خالص کرنا ہے، اس کے بعد ایک بار تکسیر ثانیہ اور مؤخر صدر، پھر تکسیر ثالثہ اور مؤخر صدر، اور کوئی حرف ناطق نہ ہو تو اس کو آپ نظیرہ اور امرتبہ سے ناطق کر سکتے ہیں۔ امرتبہ سے نہیں، صرف نظیرہ یوز کرنا ہے آپ نے۔ یہاں پہ ہم نے صرف ایک حرف جو ہے وہ نظیرہ سے چینج کیا ہے، باقی جواب خود بخود سارے کا سارا بن رہا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اس قاعدہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب زدنی علما ورزقا وعزتاً بحق محمد وآل محمد۔